بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ایمان بالملائکہ، ایمان بالنبیین والکتب المنزلہ علی المرسلین، اس کا بیان کر رہے ہیں۔ جی ذہن میں رکھیں، ایمان ضروری ہے، جی بنیادی جو واجب ہے وہ ایمان ہے، جی لیکن اب ایمان کے کچھ متعلقات ہیں نا جی۔ جی جی ایمان کس کس چیز پہ ہے؟ ایمان کا ایک متعلق ہے ذات باری تعالیٰ، جی الایمان باللہ، جی ٹھیک ہے۔ جی تو ایمان باللہ، اس کے ساتھ ہے ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، جی بات ہے یہ ضروری جی۔ ہے۔ اس لیے اب اس سے پہلے ایمان باللہ جی اور اس کے تحت کچھ امور کو بیان کیا، اور ایمان بالرسول کا بھی بیان ہوا، جی لیکن جمیع انبیاء، جمیع کتب منزلہ علی الرسل، ان کا بیان نہیں ہوا۔ یہاں سے اس چیز کا بیان کر رہے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ إِلَى آخِرِهِ۔ جی جی اس سے پہلے کیا کہا؟ اس سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے خلیل ہونے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلیم ہونے کا بیان کیا۔ جی 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 وہ پہلے کیوں بیان کیا؟ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک بات پہ توجہ دیں کہ ایمان بالرسل کی دو قسمیں ہیں، اجمالی اور تفصیلی۔ جی جی اجمالی وہاں لازم ہے ما علم اجمالاً، جی جی تفصیلی وہاں لازم ہے ما علم تفصیلاً۔ جی ما علم تفصیلاً تفصیلی لازم، جی ما علم اجمالاً اجمالی لازم۔ جی جی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیل ہونا یہ ما علم تفصیلاً میں ہے، جی تو اس لیے ہمارا اس میں تفصیلی ایمان ہے۔ جی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ کیا ہے؟ یہ تفصیلی ہے، یہ ما علم تفصیلاً میں ہے، جی تو تفصیلی ایمان ضرور۔ جی بات سمجھیے؟ جی جی اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس بات کو تنبیہ کرنے کے لیے وَنَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ایماناً وتصدیقاً وتسلیماً، یہ پہلے اس لیے بیان کیا۔ جی اس کے بعد اجمالی بیان کیا وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ۔ جی بات سمجھے ہو نہیں؟ جی تو پہلا جملہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ انبیاء سابقین کے بارے میں جو باتیں معلوم تفصیلاً ہیں، وہاں پر ایمان اجمالی کافی نہیں ہے۔ جی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر کے بارے میں ہم ایمان لاتے ہیں، جی باقی تفصیل کا ہمیں کوئی خبر نہیں کہ وہ خلیل تھے یا نہیں تھے۔ جی حضرت موسیٰ کے بارے میں کوئی خبر نہیں کہ کلیم تھے یا نہیں تھے، جی یہ بات کافی نہیں ہے، جی یہ بات درست نہیں ہے۔ جی بات سمجھے؟ جی اس چیز پر تنبیہ کرنے کے لیے انہوں نے پہلے کیا کیا؟ تفصیل کی طرف اشارہ کیا۔ جی جی بات سمجھے؟ جی مانا کریں۔ اور ہم کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ جل وعلا نے بنایا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل جیسا اس کی شان کے لائق، جی۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کلام موسیٰ علیہ فرمایا، السلام سے۔ یہ تکلیماً جو ہے وہ تاکید اس لیے ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ مجاز کی نفی۔ جی جی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العالمین نے اپنی کلام نازل فرمائی کسی نبی پر، جی تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان سے کلام کی، وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں جی مجازن، جی مطلب اللہ کی کلام ان کے پاس آتی ہے۔ جی جب اللہ کی کلام ان کے پاس آتی ہے تو اللہ رب انہیں مخاطب بنا رہا ہے، تو رب ان سے گفتگو کر رہا ہے، رب ان سے کلام کر رہا ہے۔ جی سمجھے بات کو؟ مجازن ہی کہا جا سکتا ہے۔ جی تو اب وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تو ہو سکتا ہے مجاز، اس مجاز کی نفی کرنے کے لیے تکلیمہ کے ساتھ تاکید کی، نہیں حقیقتاً کلام فرمائی، مجازن نہیں، حقیقتاً۔ جی اگر مجازن ہو تو وہ تو سارے انبیاء کرام علیہ نبی علیہ السلام سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کون سی ہے جو فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا؟ جی جی بات سمجھے ہو نہیں؟ جی۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ کلیم اللہ ہونا یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے ساتھ جو کلام ہے وہ حقیقتاً ہو۔ جی اتنی بات سمجھے؟ جی۔ اس میں پھر اختلاف ہے امام ابو الحسن اشعری اور امام منصور ماتریدی کے بیچ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ کلام قدیم سنی یا کلام قدیم کا جو دال ہے وہ سنا۔ جی
موسیٰ علیہ السلام نے کلام قدیم سنی یا کلام قدیم کا دال سنا؟ امام ابو الحسن اشعری کہتے ہیں کہ کلام قدیم سنی، توجہ ہے، اور امام ابو منصور ماتریدی کہتے ہیں کہ کلام قدیم کا دال سنا۔ امام ابو الحسن اشعری کی دلیل سمجھیں۔ امام ابو الحسن اشعری کی دلیل یہ ہے کہ اگر کلام قدیم نہیں سنی، کلام قدیم کا دال سنا، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کون سی ہے؟ جی کلام قدیم کا دال سنا تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کون سی ہے؟ یہ تو باقی انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام تک بھی کلام قدیم کا دال جو ہے وہ وحی آتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کون سی ہے؟ سو ماننا پڑے گا موسیٰ علیہ السلام نے کلام قدیم سنی، کلام قدیم کا دال نہیں سنا، توجہ ہے؟ تو پھر کلام قدیم کیسے سنی یہ سمجھے۔ پھر کلام قدیم کیسے سنی؟ امام ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں کہ رب کریم جل وعلا نے اس سے حجابات ہٹا دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر اس کا ادراک پیدا فرما دیا، کیونکہ حقیقتاً جو سما ہے وہ تو صوت و حرف کا ہے، رب کی کلام اس سے منزہ۔ جب انہوں نے کہا نا جی کلام قدیم سنی، تو بھائی کلام قدیم تو حرف و صوت سے منزہ، سما حرف و صوت کا ہوتا ہے، تو پھر کیسے سنی؟ امام اشعری کہتے ہیں، ابو الحسن اشعری کہتے ہیں کہ بھئی کلام قدیم سے حجاب ہٹا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اس کا ادراک پیدا کر دیا، یہی ہے کلام قدیم کو سننا۔ نہیں سمجھے؟ امام ابو منصور ماتریدی کیا کہتے ہیں؟ امام ابو منصور ماتریدی کہتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ جو سننا ہے اس کا تعلق حرف و صوت سے، اور کلام قدیم حرف و صوت سے منزہ۔ جب حرف و صوت سے منزہ تو کلام قدیم کا سما ممکن ہی نہیں، سمجھے نہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو کہ اس سے حجاب ہٹا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اس کا ادراک پیدا کر دیا، توجہ ہے؟ حجاب ہٹا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اس کا ادراک پیدا کر دیا۔ غور کریں کہ جو ادراک، جس ادراک کو سما کہا جاتا ہے، سما کہا جاتا ہے، وہ ادراک ہے ہی وہ، ادراک ہے ہی وہ جس کا تعلق صوت و حرف سے ہے، ورنہ جو ذو ہے، لون ہے، اس کا جو ادراک ہے وہ اس کا تعلق بصر سے ہے، اور ایک جامع نام بھی ہے تمام ادراکات کا، ادراکات کی ساری قسموں کا، وہ علم ہے۔ بات سمجھے؟ سما کب کہلائے گا؟ جبکہ اس ادراک کا تعلق حرف و صوت سے ہوگا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں بھائی اس سے حجاب ہٹا دیا، ادراک پیدا فرما دیا، جی ادراک پیدا فرما دیا، تو سما کیسے کہلائے یہ بتائیے۔ بات سمجھے نہیں؟ امام ابو منصور ماتریدی کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں بھئی حجاب ہٹا کے ادراک پیدا کر دیا، ادراک ہٹا کر، حجاب ہٹا کر ادراک پیدا کر دیا، تو سما کیسے کہلایا؟ سما ادراک کا نام نہیں ہے، سما علم کا نام نہیں ہے، ادراک کی ایک قسم کا نام ہے، ادراک مخصوص، یہ کیسے کہلایا؟ بات سمجھے؟ سو ماننا پڑے گا کہ آپ نے سنے اس کلام قدیم کے دال، رہا آپ کا یہ کہنا کہ بھئی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی میں تخصیص کیا ہے، باقی میں فرق کیا ہے، تو بات یہ کہ وہ مخصوص قسم کے دال وہ بلا واسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں سنے، ٹھیک ہے؟ باقی جو انبیاء کرام ہیں وہ سنتے ہیں فرشتے کے واسطے سے، جبریل آ کے سنا دیتے ہیں، کوئی اور فرشتہ آ کے سنا دیتا ہے، یہ فرق ہے، نہیں سمجھو بات؟ خلاصہ پھر سمجھیں، امام ابو الحسن اشعری نے کہا کہ وہ کلام قدیم سنی، اس کی تفصیل انہوں نے یوں بیان کی کہ کلام قدیم حجاب ہٹا دیے، ادراک پیدا کر۔ امام ابو منصور ماتریدی کہتے ہیں کہ جو سما ہے اس کا تعلق ہے، اس کا سما کا تعلق حرف و صوت سے ہوتا ہے، کلام قدیم حرف و صوت سے منزہ پاک، کیونکہ حرف و صوت خود حادث، جب کلام قدیم حرف و صوت سے منزہ پاک، تو اب
समा को से ताल्लुक नहीं हो सकता। जी रहा आपका ये कहना कि नहीं उससे हिजाब हटाकर इदराक पैदा कर दिया, जी तो बात ये कि हिजाब हटाकर इदराक पैदा कर दिया। इदराक की तो कई किस्में हैं, जी उनके अपने अपने नाम है, समा है, बसर है, जी। और एक जामे नाम है बगैर किसी कैद के, जी। वो इल्म है। जी जी जी, जी जी तो खास इल्म की किस्म समा तब कहलाती है जबकि उसका ताल्लुक हर्फ सौत से होता है। जी अगर ज़ौल से हो तो वो बसर कहलाता है, जी हर्फ सौत से हो तो वो जो है ना क्या कहलाता है, समा कहलाता है। जी। जी आप कह रहे हैं हिजाब हटाकर इदराक पैदा कर दिया, इदराक हो गया, हम ये कह रहे जी। इसको मानने को तैयार हैं। जी समा कैसे कहलाया ये बताइए। जी जी समा का जो इतलाक है ये उस पर कैसे हुआ? जी जी समा का इतलाक जो है वो तब हो सकता है जबकि हर्फ सौत और हर्फ सौत से मुनज़्ज़ह है। जी जी सो मानना पड़ेगा कि कलाम कदीम को नहीं सुना, कलाम कदीम के दवाल को सुना। जी जी रहा आपका ये सवाल कि अगर हज़रत इब्राहीम हज़रत मूसा के बारे में भी कहें कि कलाम कदीम के दवाल को सुना, तो फिर हज़रत मूसा में और बाकी अंबिया किराम में फ़र्क क्या है? जी तो हम बताते हैं फ़र्क तो है। जी फ़र्क ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, वो कलाम कदीम को सुना और दवाल को सुना और बिला वासिता सुना। जी बाकी जो अंबिया किराम है वो बेवासिततिल मलक सुनते हैं, जी फरिश्ते के वास्ते से सुनते हैं, जी। इसलिए वो बाकी कलीम नहीं कहलाए, हज़रत मूसा कलीम कहलाए। जी बात है ज़हन जी। में। तो बहरहाल ये कुछ इख्तिलाफ है इमाम अबुल हसन अशअरी और इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमहुल्लाह ताला के बीच, जी। वो मैंने आपको बता दी। जी जी बात समझे? जी। और ये भी बात ज़हन में रख लें कि इसमें भी इख्तिलाफ है, यानी ये तो है मा ज़ाला मुतकल्लिमन, जी इस पे तो इत्तिफाक है। जी मा ज़ाला मुकल्लिमन, मा ज़ाला मुतकल्लिमन तो है, जी ठीक है, तो मा ज़ाला मुकल्लिमन इसमें इख्तिलाफ है। जी। इमाम अबुल हसन अशअरी उनसे मनकूल ये है कि मा ज़ाला मुकल्लिमन जी। कमा काना मा ज़ाला मुतकल्लिमन, जी जी ठीक है। बाद अहनाफ ने ये नकल किया कि मा ज़ाला मुतकल्लिमन तो है, मा ज़ाला मुकल्लिमन नहीं है। जी जी क्यों? इस पे तवज्जो देना, इसलिए कि तकलीम जो है ये इस्मा है। जी जी तकलीम क्या है? इस्मा। ये इस्मा है, अपनी गुफ्तगू सुनाना। जी समझे बात को? जी। तो अब इस्मा एक ताल्लुक मखसूस का नाम है। जी जी जब इस्मा ताल्लुक मखसूस का नाम है, वो जो ताल्लुक है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हो, मखलूक़ात में से किसी से भी हो, मखलूक हादिस, तो वो जो ताल्लुक है उसको आप कदीम नहीं कह सकते। यानी माज़ाला मुकल्लिमन नहीं है, माज़ाला मुतकल्लिम। मुतकल्लिमन। जी बात समझे? जी, जी। और हम कहते हैं हम कहते हैं बेशक अल्लाह ताला ने बेशक अल्लाह ताला बनाया ने इब्राहीम बनाया अलैहिस्सलाम को खलील और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हकीकतन गुफ्तगू फरमाई। अभी हम क्या कहते हैं, नक़ूलु, ये तो हो गया इकरार लिसानी, ईमानन व तस्दीक़न व तस्लीमन। जी जी हम इसको क्या करते हैं, नक़ूलु ईमानन, हम हालत ईमान में कहते हैं, ईमान के साथ कहते हैं। जी जी समझे बात को? नक़ूलु कहते भी है ईमान। अब ईमान के आगे तफसीर कर रहे हैं, तस्दीक़न व तस्लीमन। बात का तवज्जो रखना। जी। तस्दीक़न क्या है? वो इल्म है। जी तस्दीक क्या है? वो इल्म है। तस्दीक इल्म है, इल्म। जानना। जी। लेकिन ज़हन में रखना, फ़कत जानना ईमान नहीं है, जान कर मानना ईमान है। जी जी फ़कत तस्दीक ईमान नहीं है, बल्कि तस्लीम भी मिलेगी तो ईमान बनेगी। जी जी इसलिए मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला, इमाम तावी रहमतुल्लाह ताला फरमाया ईमानन व तस्दीक़न व तस्लीमा। इसको तो तफसीरी बनाओ किसका? ईमान का। जी बात समझे? जी, जी। हम ये कहते हैं हम ये ईमान से, ईमान से, तस्दीक व तस्लीम से, तस्दीक व तस्लीम से, और ईमान लाते हैं और ईमान लाते हैं फरिश्तों पर। फरिश्तों पर। ईमान का मतलब ये है कि उनको अल्लाह के बंदे मानना, जो कुछ उनके बारे में तफसीली मालूम है उसको तफसीली मानना, जी। जो इजमाली मालूम है वो इजमाली मानना, जी। उनको मासूम मानना, यफ़अलून मा युअमरून ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, ठीक है ना, किरामन कातिबीन, इनको मानना, हमलातुल अर्श को मानना, हज़रत जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल, इनके नाम तफसीलन मालूम है, उनकी तफसीलात को मानना। जी ला युज़क्कर व ला युअन्नस, ज़ुकूरत और उनूसत से पाक मानना। जी। ये सारी की सारी बातें जो हैं फरिश्तों के बारे में, ये ईमान का मतलब है। जी जी बात समझे? जी। और नबियों नबियों के बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिन अंबिया किराम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में ज़िक्र किया, जो नाम उनके ज़िक्र किए
ان کو ان ناموں کے ساتھ ماننا ضروری ہے. حضرت ابراہیم ہے, حضرت لوط ہیں, اسحاق ہیں, یعقوب ہیں, اسماعیل ہیں, موسیٰ, عیسیٰ, زکریا, یحییٰ, الیاس, نوح, ادریس, صالح, ہود, سمجھے بات کو, شعیب, یہ وہ انبیاء کرام ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے ذوالکفل, یسع, تو ان کو ناموں سے ماننا یہ ضروری ہے. جی سمجھے بات کو. اور جتنی تفصیلات ان کی معلوم ہے, میں نے کہا کہ ما علم تفصیلاً فتفصیلاً, جو تفصیلات معلوم ہے وہ تفصیلات پر ایمان لانا ضروری ہے. جی اور یہ فرمایا کہ کچھ نبی اور رسول ہیں, کچھ ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر ہی نہیں کیا. اب ان کے بارے میں اجمالاً ماننا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے اور بھی انبیاء کرام ہیں. جب خود فرمایا نا کہ کچھ ایسے ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا, تو یقینی طور پر قرآن عظیم میں مذکور انبیاء کے علاوہ بھی انبیاء ہیں, قرآن عظیم میں مذکور رسل کے علاوہ بھی رسل ہیں. یہ یقینی اور قطعی بات ہے. سمجھے بات کو. جب یہ یقینی اور قطعی بات ہے تو ایمان لانا ضروری ہے کہ کچھ ایسے انبیاء کرام ہیں جس کا اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے ذکر نہیں کیا اور ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے. بات سمجھو. تو یہ بات, یہ ایمان لانا. رہی بات یہ کہ وہ جو حدیث پاک میں فرمایا 1,24,000 انبیاء اور 313 رسول, تو یہ حدیث جو ہے وہ اس قدر مضبوط نہیں ہے جو باب عقائد میں معتبر ہو. ذہن میں رکھیں, باب عقائد میں موجب علم ہونا ضروری ہے, موجب یقین, یا کم از کم موجب علم طمانینت. علم طمانینت کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں, یہ ظن سے اوپر ہے اور یقین سے نیچے ہے. یہ ہمارے حنفی جو اصولی ہیں ان کی یہ اصطلاح ہے, ظن سے اوپر اور یقین سے نیچے. یعنی وہ ظن ہے, وہ ظن ہی بنیادی طور پر ظن قریب با یقین. ٹھیک ہے, ظن قریب با یقین کے علم طمانینت ہے. یہ مفاد ہے خبر مشہور کا, ظاہر کا, نص کا, ان کا یہ مفاد ہے. بات سمجھے. اور جو علم یقینی ہے یہ مفاد ہے خبر متواتر کا, محکم کا. سمجھے بات کو. تو اس کا مفاد. باقی خبر واحد جو ہے وہ ظن کو ثابت کرتی ہے. خبر واحد صحیح ہو جب بھی کس کا افادہ کرتی ہے؟ ظن کا افادہ کرتی ہے, علم طمانینت کا افادہ بھی نہیں کرتی. بات سمجھو نہیں سمجھے. تو لہٰذا یہ وہ خبر نہیں ہے کہ جو علم طمانینت بھی ثابت کر پائے. جب یہ ثابت نہیں کر پاتی تو اس لیے ہم اس کو یوں رد نہیں کرتے سرے سے, لیکن یہ ہے کہ ہم حتمی طور پر انبیاء کرام اور رسول اعظام کی یہ تعداد طے نہیں کرتے. بات سمجھے نہیں. ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جتنے نبی ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں, جتنے رسول ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں, سب پر ایمان رکھتے ہیں. ان کو اللہ کے برگزیدہ بندے جانتے ہیں, ان کو معصوم مانتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں, ان کو معصوم مانتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, راجع یہ ہے کہ وہ اجتہادی خطاؤں سے بھی معصوم ہیں. ٹھیک ہے. یہ بعض حضرات اس جانب گئے ہیں کہ وہ ان سے انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام ان سے اجتہادی خطائیں ہو سکتی. بعض حضرات اس جانب گئے ہیں, لیکن محققین اہل علم نے اس قول کو اتنا ناپسند کیا. بات پہ توجہ کرنا. بھائی یہ اگر ہم اپنی کتابوں میں لکھ دینا تو نرا لکھنے سے کتاب ناپاک ہو جائے. ٹھیک ہے. ہم اپنی رائے نہیں لکھ رہے, دوسرے کی رائے لکھ رہے ہیں. اہل علم کی یہ شدت جو ہے, بات پہ دھیان دینا. مسئلہ مختلفیہ ہو نا, مسئلہ اختلافیہ ہو تو اہل علم ایسی شدت اختیار نہیں کرتے, کیونکہ دوسری کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے. یہ وہ رائے نہیں ہے جس کا احترام کیا جا سکے. کا قول لا نور علیہ, بے نور بات ہے یہ. اور سبکی نے تو یہ کہہ دیا کہ میں اس کا ذکر کر کے اپنی کتاب کی طہارت پر اثر جو ہے نا وہ خراب نہیں کرنا چاہتا. مطلب یہ کہ اگر میں اس کو میرا ذکر کر دوں تو کتاب ناپاک ہو جائے گی. اس قدر ناپسندیدہ قول ہے یہ. انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام وہ ان کی اجتہادات میں خطائیں ہوتی ہیں. یعنی علماء اپنے اجتہاد سے ہی ثابت کرنے کے نبیوں کے اجتہاد میں خطا ہوتی ہے. تو اب ہم علماء کی بے ادبی نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں, کسی کی بھی گستاخی نہیں کر رہے ہیں. لیکن بات یہ کہ علماء کو ہم درست مانتے ہیں تو انبیاء کرام کے اجتہادات میں خطا ماننا پڑے گی. اور اگر ہم علماء کا یہ جو اجتہاد انہوں نے کیا اسی کو ہم خطا مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں اتنے علماء نے لکھا,
ارے بھئی ان علماء کو مانو تو نبیوں کی شان پہ بات آتی ہے نا، تو نبیوں کی شان کو بچاؤ تو ان علماء پہ بات آتی ہے. اب رستہ تمہارے سامنے ہے. بس نبیوں کی شان زیادہ اہمیت کی حامل ہے، یہ علماء کی شان زیادہ اہمیت کی حامل ہے. جی تو اب آپ کے نہیں فلاں نے لکھا تو لہٰذا ہم ان کی مانیں گے. بھئی ان کی مان کے سوال آ کے نبیوں کو جو ہے نا آپ ان پر ان کی ناموس پہ حملہ کر دیں. جی تو یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے، نادانی ہے، ناسمجھی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ ضد اور ہٹ درمی ہے. بات سمجھیے. تو لہٰذا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ ذہن میں رکھیں. تو ہم بات یہ کر رہی تھی انبیاء پر ایمان ہے، یعنی انبیاء پر ایمان کا مطلب یہ ہے انبیاء کرام معصوم ہیں، صغیرہ سے معصوم ہیں، کبیرہ سے معصوم ہیں، قبل از نبوت معصوم ہیں، بعد از نبوت معصوم ہیں، عمدن خطأً ساون ہر لحاظ سے معصوم ہیں. الا ما يتعلق بالتشریع، وہ ان کا جو صدور ہے وہ بحیثیت تشریع ان سے صادر ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی صغیرے جو ہے نا، صغیرے تو ہو جاتے ہیں جی، صغیرے تو جان بوجھ کے ہو جاتے ہیں. ایسی باتیں کتابوں میں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہر کتاب کے تمام مندرجات کی اگر بات کی جائے تو یہ شان تو پھر کتاب خدا بندی کی ہے نا، کہ جس کے تمام تر مندرجات جو ہیں وہ درست ہیں. امام شافعی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کو 80 بار سنا. مزنی کہتے ہیں ہر بار سنا تو اس میں غلطی نکالی. اپنی کتاب کو امام شافعی نے 80 بار سنا، ہر بار سنتے تھے تو اس میں کچھ غلطیاں نکالتے تھے. جب 80ویں بار سنا تو انہوں نے کہا کہ رب چاہتا ہے کہ خطا سے منزہ فقط اس کی کتاب سے. سمجھے بات کو؟ تو یہ رب کی کتاب ہے کہ جس میں کوئی خطا نہیں ہے. آپ کہیں کہ نہیں بھائی جناب والا ہر کتاب کے تمام تر مندرجات کو ماننا ضروری ہے، تو ایسے مندرجات موجود ہیں. بھائی انبیاء کرام جو ہے وہ جی اہل سنت کا موقف ہے کہ انبیاء کرام جان بوجھ کر صغیرہ گناہ کر سکتے ہیں، غلطی سے نہیں، بھولے سے نہیں، جان بوجھ کر. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ باتیں ہمیں قبول نہیں ہیں. ہمارا موقف یہی ہے اور راجح بھی یہی ہے. دلائل کی روشنی میں راجح بھی یہی ہے کہ انبیاء کرام قبل از نبوت بعد از نبوت ہر حال میں انبیاء کرام حتیٰ کہ خلاف اولا سے بھی منزہ ہیں، خلاف اولا سے بھی معصوم ہیں. ٹھیک ہے. جو ان سے صادر ہوتا ہے ذہن میں رکھیں، ان سے مباح صادر ہوتا ہے تو بحیثیت مباح صادر نہیں ہوتا، بحیثیت واجب صادر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان پہ واجب کیا کہ یہ بتا کے آؤ. اب وہ تمہیں بتانا چاہتے ہیں یہ مباح ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ مباح ہے. کر کے دکھاتے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے مباح ہے. تو وہ مباح انہوں نے کیا، مباح ہے، بحیثیت مباح نہیں کیا. رب نے کہا تھا کرنا بلغ ما انزل الیک. سمجھے بات کو؟ تو وہ واجب پہ عمل کر رہے ہیں. سمجھے بات کو؟ صدور مباح کا لیکن بحیثیت واجب ہے. بات کو سمجھ. ٹھیک ہے. تو انبیاء کرام علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا ایمان ہے اور ایمان لاتے ہیں ہم فرشتوں پر اور نبیوں پر اور ان کتابوں پر نازل کی گئی رسولوں پر. دیکھیں نا والکتب المنزلۃ علی المرسلین، پہلے کہا والنبیین، اب کہا مرسلین. اشارہ کر دیا کہ جس ہستی پر کتاب نازل ہو تو وہ نبی تو ہے ہی، وہ رسول بھی ہے. اس لیے یہاں مرسلین کے ساتھ تعبیر. ٹھیک ہے. اور ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ وہ سارے کے سارے حق کے مبین پر، وہ حق کے صحیح پر تھے، حق واضح پر تھے. ٹھیک ہو؟ کافی.